السلام علیکم اوصاف، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عمران ریاض خان کے خلاف جو ایک نہ ختم ہونے والی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے اس کی زبان بندی کے لیے اس میں انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ ایک دہشت گردی کے کیس کا بھی اضافہ کیا۔ یہ انتہائی بے شرمانہ قسم کا، مطلب سارے ہی کیس ایک سے بڑھ کر ایک بے حیانہ اور بے شرمانہ قسم کے تھے، لیکن کسی اتنے پرومیننٹ آدمی کو پاکستان کے جس نے کبھی چڑی بھی نہیں ماری اور اس کو آپ جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ قرار دینے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر لیں اور اس کو دہشت گردی جیسے گھٹیا اور فضول ترین مقدمات میں امپلیکیٹ کر لیں، تو اس میں عمران ریاض کی کل بیل جو ہے وہ کمپریہنسولی ہماری سائڈ سے آرگومنٹس ہوئے تھے۔ عدالت نے آج ایک موقع دیا تھا پروسیکیوٹر کو اور یہ کہا کہ آپ ریکارڈ پڑھیں اور صرف یہ ایک بات بتا دیں کہ کس بنیاد اور جواز پر عمران ریاض کو اس کیس میں آپ نے شامل کیا ہے۔ تو پروسیکیوٹر جو ہے ریکارڈ پڑھنے کے بعد کوئی بھی پرنسپلز آف کامن سینس یا پرنسپلز آف لاجک یا فیکٹس کی بیسس پہ یا جو وہ مٹیریل موجود تھا گواہوں کی بیانات کی روشنی میں عدالت کو ذرہ برابر بھی مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جس پہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے انتہائی زیادتی کی ہے عمران ریاض کے ساتھ کہ آپ اس کو اس طرح کے کیسز میں صرف واضح نظر آ رہا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کے سلسلے میں ہی آپ اس کو نامزد کر رہے ہیں، اس کی کوئی ٹھوس یا میرٹ پہ بنیاد کسی صورت بھی نہ بنتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مختصر دلائل تھے پروسیکیوٹر کے جس میں وہ مطمئن نہیں کر سکے عدالت کو، اور عدالت نے فوراً اوپن کورٹ میں جو ہے وہ اپنے آرڈر کو اناؤنس کر دیا اور ضمانت منظور کر لی ہے۔ آج رہائی ہو جائے گی انشاءاللہ بارک و تعالیٰ۔ امید میں کرتا ہوں کہ وہ تمام ارباب اختیار جن کو ابھی تک یہی عقل نہیں آ رہی کہ عمران ریاض جیسے شخص کو آپ دلائل سے، اپنی گفتگو سے، اپنی انگیجمنٹ سے تو آپ اس کو کسی حد تک کنونس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو میتھڈ آف ہراسمنٹ ہے، میتھڈ آف کوئرژن ہے اور جو میتھڈ آف پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں، یعنی کہ غیر ضروری طور پر اس کو نٹس اینڈ بولٹس ٹائٹ کرنا، سکرو کرنا اور جان بوجھ کے اس طرح کے گھٹیا قسم کے مقدمات میں شامل کرنے کی بنیاد پر آپ عمران ریاض کا ایز اے پرسن اس کو بریک نہیں کر سکتے، بیکاز اس نے بڑی اسٹرانگ قسم کی کمٹمنٹ جو ہے ٹورڈز اس پروفیشنل اینڈ پرسنل رسپانسبلٹیز، جو جرنلسٹک رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی طرف اس نے جو کمٹمنٹ کا لیول پاکستان میں شو کیا ہے کہ اس نے ایک ان بریکیبل قسم کے اپنے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں، اور میسیولی جائگینٹکلی وہ وکٹمائز ہوا اور ریپیٹڈلی ہوا اور اتنی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی کو اس حد تک اس لیول پہ زندہ رہتے ہوئے، آئی ریپیٹ زندہ رہتے ہوئے وکٹمائز نہیں کیا گیا۔ تو اب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی میتھڈ آف انگیجمنٹ کے تھرو ہی، ڈائلاگ کے تھرو ہی جو ہے وہ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض کو آپ بار بار جو ہے وہ اس طرح کے بھونڈے فضول قسم کے مقدموں میں ڈالیں، اس کی فیملی کو جو سا انوالو کریں، کبھی اینٹی کرپشن میں جاتے ہیں، کبھی بے شرمانہ طریقے سے FBR میں جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو FIA کے دفتر میں دوڑتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو پنجاب پولیس کے دفتر میں جاتے ہیں۔ یہ کارروائیاں جو ہیں اس سے آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے عمران کو میسیولی وکٹمائز کیا، لیکن اس کی جو ابھی تک کمٹمنٹ ہے اس کو وہ اسٹرانگلی ہولڈ کر رہا ہے۔ اچھا، ابھی انہیں کسی اور معاملات میں ہراس نہ کیا جائے، کسی اور کیس میں گرفتار نہ کر لیا جائے، اس کی کوئی بلا لیا آپ نے اسٹریٹجی؟ ہاں، اس پہ ہائی کورٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آلریڈی ہم نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس پہ ہائی کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہوئی ہے، تو ہمیں خدشہ آج اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب ابھی بھی موجود ہے، اسی لیے پوچھا۔ ہاں، جس کے ہم نے اپنی حد تک کم از کم جو ہے وہ اپنے پروفیشنل پیرامیٹرز میں عمران کے اسٹرانگ ڈیفنس کے لیے اپنی تیاری کی ہوئی ہے انشاءاللہ بارک و تعالیٰ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران ریاض کے پاس اس کے ایسے دوست ہیں جن کے جو پروفیشنل ریسورسز ہیں وہ ہمیشہ سے اس کی ڈسپوزل پہ تھے اور جب تک ہماری زندگی ہے اس کی ڈسپوزل پہ رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ اس حد تک جو ہیں وہ قابل ہیں کہ آپ نے دیکھا، اور اتنے زیادہ ہیں اس کے پاس پروفیشنل لیگل ریسورسز بھی، اللہ کا شکر ہے اس حد تک زیادہ ہیں کہ اللہ نہ کرے زندگی میں، خدا نہ خواستہ اللہ کبھی نہ کرے کہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ان وسائل کو، پیشہ ورانہ وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کوئی اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ وکٹمائز کرے گا اور اس کا ساتھ دینے والے لوگ کم ہوں گے، یہ کم نہیں ہوں گے، یہ زیادہ ہی ہوں گے، تو اس کا بندوبست ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کر لیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی محنت اور خوش اسلوبی سے یہ کیس لڑا، بڑے اسٹرانگ دلائل دیے، بڑا تگڑے قسم سے یہ کیس لڑا اور آپ ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے۔ کتنا مشکل تھا اس ساری جدوجہد میں عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے ہونا؟
थैंक यू साहब। बेसिकली देखें बात यह है कि मेरा बचपन का दोस्त है, उस पर जब मैं उसके काम को समझता भी हूँ, उसकी नोयत को, उसके असूल पसंदी को भी बड़ी अच्छी तरह बखूबी जानता हूँ। यकीनी तौर पर मुझे नहीं पता था कि बड़ा होकर उसने साफ़ी बनना है, और उसको नहीं पता था कि मैंने बड़ा होकर वकील बनना है। लेकिन चूँकि एक दूसरे के जहन को अच्छी तरह हम जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम मीडिया पर नहीं करते आपस में, और आपस में बैठ के बातें करते हैं। तो मैं उसका ये सारे जितनी भी जद्दोजहद रही है और इस सिलसिले में उसके साथ हमेशा से ही जो है वो एज अ शैडो, एज अ ब्रदर जो है वो मौजूद था। और यकीनन मैं समझता हूँ कि उसकी जो भी आवाज़ है वो पाकिस्तान की यकीनन सबसे मौसर आवाज़ है, और वो जब तक पाकिस्तान में अवामी हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और इंतज़ामी मैल प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़, और जो इंतज़ामी सतह पर पाकिस्तान में आम शहरियों के हकूक़ को सप्रेस करने के लिए जो लोग भी इंतज़ामिया में बैठ के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जब इमरान रियाज़ जिस सतह पर जो है वो उनके खिलाफ आवाज़ मौसर तरीन उठाता रहेगा, इमरान यकीन रखे कि मैं हमेशा उसके साथ इन मामलात में रहूँगा। सियासी हुकूमतें सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती आई हैं, लेकिन एक सहाफ़ी से इतना खौफ क्यों? सहाफ़ी से वाज़े तौर पर खौफ इसलिए कि वो पाकिस्तान की यकीनन सबसे मौसर आवाज़ है। उसकी आवाज़ सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा जौन सा है वज़न रखती है। इससे वो ख़तरा महसूस करते हैं कि उनके जो नाजायज़ धंधे हैं और उनके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल एक्सपोज होगा, इसी वजह से वो यकीनन ये कार्रवाइयाँ करते हैं। थैंक यू सर।